وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول، حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ طلاق یافتہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، خاص ہے، فی وجود النکاح من المرأتی، عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے میں، فلا یترک العمل بہ، تو اس خاص پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا، بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خبر واحد کی وجہ سے جو نبی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے حدیث، وہ کیا ہے؟ ایما امرأۃ، جو عورت نکحت نفسہا، اپنے آپ کا نکاح کر لے، بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحہا، تو اس کا نکاح باطل 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 ہے، باطل ہے، باطل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ جو آیت آئی ہے جس میں لکھا ہے کہ حتیٰ تنکیحا، اور یہ تنکیحا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور مؤنث کی طرف یعنی عورت کی طرف دلالت کرتا ہے کہ نکاح عورت کرتی ہے، کر سکتی ہے، نہ کہ اس کا ولی، کیونکہ یہاں پر عورت کے ولی کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ ایک خاص ہے اور خاص پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آیا کہ اس خاص کے مقابلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، باطل ہوگا، جبکہ قرآن پاک میں تنکیحہ یہ بہت واضح ہے اور خاص ہے، اور اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہے۔ دیکھیے بیٹا، اس مثال کو سمجھنے کے لیے ایک فقہی مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کیا ہے؟ اس فقہی مسئلے کا نام ہوتا ہے عبارات النساء، یعنی عورت کی جانب سے نکاح کا منعقد ہونا، فقط عورت کی جانب سے، جس میں ولی شامل نہ ہو، تو وہ نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اگر کسی عاقلہ بالغہ آزاد عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود نکاح کر لیا تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک منعقد نہیں ہوگا نکاح، اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے گا۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوگا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کو باطل قرار دیا ہے تو باطل ہے۔ تو لہٰذا عبارات النساء یعنی عورت کی جانب سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خاص ہے کہ عورت نکاح کرے، اس پر عمل ترک کر دیا جائے گا، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ولا یترک العمل بہ، اس خاص پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ والی صحیح حدیث ہے بالکل، لیکن خاص کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ ہے، اس کو کہتے ہیں تعارض۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب خاص کے مقابلے میں کوئی حدیث یعنی خبر واحد آ جائے
تو قاعدہ یہ تھا کہ ان دونوں پر اگر عمل کرنا اور ممکن ہو تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، نہ ہو تو حدیث کو یعنی خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، نہ کہ خاص کو چھوڑ دیا جائے۔ اب دیکھیے ان دونوں پر عمل کرنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تنکیحہ کا مطلب ہے کہ عورت نکاح کر لے، ولی کا کوئی ذکر نہیں، ولی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، مؤنث۔ اور جبکہ حدیث مبارکہ میں ایسے نکاح کو جو کہ اوپر یہاں تنکیحہ ہے، ایسے نکاح کو باطل قرار دیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اس خاص پہ عمل کیا جائے، اس لیے ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے جواب میں حدیث آ چکی ہے۔ لیکن احناف یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تنکیحہ یہ خاص ہے، اور نکاح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف کی ہے، عورت کی طرف، صیغہ واحد مؤنث ہے یہ، اور عورت کی طرف نکاح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت اپنے نکاح میں مستقل ہے، یعنی ولی وغیرہ کی اجازت کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا بالغہ عورت اگر اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر لے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس آیت کا یہ مطلب نہ لیا جائے تو اور کوئی مطلب تو بنتا ہی نہیں ہے۔ تنکیحہ نکاح کیا اس ایک عورت نے۔ اچھا، ایک عورت اپنا نکاح بغیر اجازت، ولی کی بغیر اجازت وہ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ تھی جس میں باطل قرار دیا ہے بغیر اذن ولی، یہ روایت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو ایک جانب تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے، اور دوسری جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہے۔ وہ کیا عمل ہے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ان کے بھائی کی صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اپنی بھتیجی کا حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا تھا، اور جو نکاح ہو بھی گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی اجازت کے بغیر ان کی غیر موجودگی میں ہو گیا تھا تو ہو جاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیوہ عورت اپنے ولی کے مقابلے میں اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ جو ایک خبر واحد ہے، اور قاعدہ یہ تھا کہ اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہوتا تو کر لیتے، ورنہ خبر واحد کو چھوڑ دیتے۔ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں، اس خاص تنکیحہ کے مقابلے میں جب خبر واحد یہ والی یا کوئی قیاس آ جائے تو پہلے تطبیق دی جاتی ہے، یعنی دونوں کو ملایا جاتا ہے، دونوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس طرح کے خاص کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یہاں پہ بھی کی گئی تو تطبیق ممکن نہ ہوئی، تو نہ ہو تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا، یعنی
عورت کو نکاح کا حق دیا جائے گا، ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، نکاح ہو جائے گا، اور یہ جو خبر واحد ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ ہاں، کیونکہ یہ خبر واحد یہ خاص کے مقابلے میں معارض ہے، مخالف ہے، اپوزٹ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو خاص لفظ ہے تنکیحہ، اس کو ترجیح دی جائے گی، اور بالغہ کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، ان کا اپنا عمل اپنی ہی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح ان کے باپ کی عدم موجودگی میں کر دیا تھا۔ تو جب راوی کا اپنا عمل اس روایت کے مخالف ہو تو وہ روایت قابل استدلال نہیں ہوتی۔ یہ والی حدیث قابل استدلال نہیں ہے، اس سے کوئی حکم نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم اس خاص پر عمل کرتے ہیں اور عورت کو نکاح خود کرنے کی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اجازت مل جاتی ہے کہ وہ کر لیتی ہے اور وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے، عورت وہ کیسے خود اپنا نکاح کر لے؟ اس طرح عورتوں کو کھلی آزادی مل جائے گی اور وہ اپنا نکاح کرتی رہیں گی، بے شک گواہوں کی موجودگی میں، بے شک پراپر حق کے مہر طے کرنے میں۔ تو اس طرح وہ چونکہ میچیور نہیں ہوتی ہیں زیادہ تر، تو وہ غلط جگہ نکاح کر لیں گی، تو ان کے باپ کا کیا، ان کے دادا کا کیا، ان کے جو سرپرست ہیں وہ ان کے خلاف چلی جائیں گی۔ تو بات اس طرح نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک یہ جو بتایا گیا کہ بغیر ولی کی اجازت کے وہ نکاح کر سکتی ہے، اس میں کفو شرط ہے، کاف فا اور واو، کفون، اس کو کہتے ہیں ہمسری، برابری، یعنی اگر وہ عورت اپنا نکاح کسی سے کرتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ ہم پلہ نکاح ہو، ہم پلہ رشتہ ہو۔ اس میں 6 بنیادی باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان باتوں کا لحاظ رکھے بغیر اس عورت نے اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر لیا، سرپرست کی اجازت کے بغیر کر لیا، تو پھر سرپرست کو، ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے، فا سین خا، اور اس نکاح کی تنسیخ کر کے اس کو ختم کر دے، اور وہ نکاح ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ ایک تو حسب، نسب، خاندان اور قبیلہ، لڑکا اور لڑکی دونوں کے خاندانی پس منظر اور قبیلے برادری کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یا کم از کم قابل قبول ہونا ضروری ہے، اس کو کفو کہتے ہیں۔ دوسرا، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ آدمی صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے تو یہ بھی کفر کے خلاف ہے، تو بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ پھر پیشہ، آکیوپیشن، جاب یا بزنس یا کاروبار، لڑکے کا پیشہ ایسا ہونا چاہیے جو لڑکی کے خاندانی مرتبے اور رتبے کے لائق ہو۔ اگر نہیں ہوا تو ولی کو پتہ چلے گا نکاح کیا ہے اس نے، وہ اس کا نکاح ختم کروا دے گا، اور نکاح ختم ہو جائے گا، اس کے کہنے سے ختم ہو جائے گا۔ پھر مال و دولت، لڑکے کا مالی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے۔ نان و نفقہ اور رہائش پرووائڈ کرنا، کیسی؟ جیسی کہ اس خاندان کی، لڑکی کے خاندان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق کی، یا اس سے قابل قبول ہونے والی، یہ بھی کفر کی شرائط میں ہے۔ نہ ہوئی، اس کی جاب اس طرح کی ہوئی کہ جو کہ
لڑکی کے خاندان کے مقابلے میں کم تر ہوئی، واضح طور پر کم تر ہوئی، اور لڑکا مالی طور پر اتنا مستحکم نہ ہوا جتنی کہ وہ لڑکی یا اس کے گھر والے ہیں، تو بھی وہ نکاح ولی ختم کروا سکتا ہے اور ختم ہو جائے گا۔ اگلی بات کیا ہو رہی ہے اس کو پہلے لکھ لیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر متفرع ہوں گے، نکلیں گے مسائل۔ کس معاملے میں؟ فی حل الوطء، وطی کے حلال ہونے میں، ولزوم المہر، حق کے مہر کے لازم ہونے میں، والنفقتی، اور نفقہ کے لازم ہونے میں، والسکنا، اور رہائش کے لازم ہونے میں، ووقوع الطلاقی، اور طلاق کے واقع ہونے میں۔ یعنی کون سا اختلاف؟ یہ جو اختلاف ہوا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بغیر ولی کے ہو سکتا ہے، وہ لڑکی کر سکتی ہے، کفو کی شرط ہے، بے شک اختلاف تو ہے۔ تو اب وطی حلال ہوگی، نکاح ہو جائے جب، تو وطی حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی، مہر مقرر کیا جائے گا، نفقہ دیا جائے گا، رہائش دی جائے گی، لازم ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر یہ نکاح مانا جا رہا ہے تو پھر کیا اس کے بعد طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ والنکاح بعد الطلاقات ثلاثی، اور 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ نکاح وہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، اس مذہب کی جانب جس طرف امام شافعی کے متقدمین قدماء اصحاب گئے ہیں، متقدمین شروع دور کے، بخلاف ما اختارہ متأخرون منہم، برخلاف اس مذہب کے جس کو شوافع میں سے متاخرین نے اختیار کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے بیٹا، یہ جو مسائل اب متفرع ہوں گے، ایک بات تو یہ کہ نکاح ہوا، اور ایک بات یہ نکاح نہیں ہوا۔ تو جب بالغہ عاقلہ کا نکاح بغیر اذن ولی کے منعقد نہیں ہوتا امام شافعی کے نزدیک، تو نکاح ہی جب منعقد نہیں ہوا تو احکام نکاح میں سے کوئی حکم بھی متعلق نہ ہوا، لہذا ایسے نکاح کے بعد شوہر کے لیے اس عورت سے وطی کرنا حلال نہیں، حرام ہوگا، کیونکہ نکاح نہیں ہوا ہے امام شافعی کے نزدیک، اس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو امام شافعی کے نزدیک نہ ہی خاوند پر مہر، نہ نفقہ، اور نہ ہی سکنا لازم ہوگا، اور یہ خاوند اگر طلاق دے دے تو طلاق واقعی نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوا تھا، اور یہ عورت ایک اجنبی عورت ہوگی، اجنبیہ، اور اجنبیہ پر طلاق وہ تو واقع کرنے سے طلاق واقعی نہیں ہوتی ہے۔ تو متقدمین شوافع کے نزدیک 3 طلاقوں کے بعد یہ عورت مغلظہ بنتی بھی نہیں، لہذا وہ آدمی 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اول والا جو نکاح تھا وہی منعقد نہیں ہوا تھا، لہذا اس پر 3 طلاقیں اثر ہی نہیں کریں گی، واقعی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ اب یہ نکاح جو اذن ولی سے ہوا ہے، دوسرا بعد میں جب اس نے کر لیا، گویا کہ پہلا نکاح ہے، پہلے والا تو ہوا ہی نہیں تھا، اول والا، لہذا یہ نکاح صحیح ہوگا۔ اور جو بعد والے شوافع ہیں، جو اب کے والے ہیں، متاخرین ہیں، وہ احتیاطاً اس عورت کو مغلظہ قرار دیتے ہیں، یعنی پہلے نکاح ہوا بغیر ولی کی اجازت کے، تو وہ نکاح ہوا تو نہیں شوافع کے نزدیک، لیکن احتیاطاً شوافع اب یہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً، نہیں، ایک بات بھی سن لینا کہ وہ نکاح تو ہوا، اس نکاح کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی، تو نکاح تو ہوا نہیں تھا، تو طلاق بھی نہیں ہوئی، لیکن احتیاطاً اس عورت کو مغلظہ قرار دیتے ہیں، مغلظہ جس کو 3 طلاقیں پڑ چکی ہوں۔ اور یہ جو متاخرین ہیں یہ کہتے ہیں
اب بغیر حلالہ کے اس آدمی سے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، اور احتیاطاً اسی پر فتویٰ فی الوقت ہے۔ اچھا، ہم احناف ہم کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بالغہ اور عاقلہ کا نکاح بغیر اذن ولی صحیح قرار دیتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے، صحیح قرار دیتے ہیں نا تو نکاح ہو جاتا ہے، جبکہ کفو ہو، ہاں، وہ جو میں نے برابری کی صورتیں بتائی تھیں، تو پھر شوہر کے لیے اس عورت سے وتی جمع کرنا حلال ہوگا، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور شوہر پر اس عورت کا مہر دینا بھی واجب ہوگا، نان و نفقہ بھی دینا واجب ہوگا، اور رہائش دینا بھی واجب ہوگا۔ اور اگر یہ شوہر اس عورت کو طلاق دے دے تو طلاق واقع بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی بیوی ہے اور کیونکہ اس کا نکاح صحیح ہوا تھا۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دے تو 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالے کے یہ شوہر نکاح نہیں کر سکتا، 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت مغلظہ بن جائے گی۔ یہاں تک آپ نے خاص کی تعریف، خاص کے احکامات اور خاص کی مثالیں، ایسی بھی مثالیں پڑھ لی کہ خاص کے مقابلے میں قیاس آیا، خاص کے مقابلے میں حدیث آئی، خبر واحد آ گئی۔ تو اس طرح کی مثالیں پڑھنے کے بعد تطبیق بھی سیکھ لیا آپ نے کہ خاص اور قیاس کے درمیان تطبیق کیسے کی جاتی ہے، خاص اور خبر واحد کے درمیان تطبیق کیسے کی جاتی ہے، اور جب تطبیق نہیں ہوتی تو اس خبر واحد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، خاص پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب آگے اس کتاب میں ہم نے پڑھنی ہے عام، خاص تھا نا، اس کے بعد تھا عام، عام کی اقسام اور ان کے احکام اور ان کی مثالیں انشاءاللہ۔